اس کے علاوہ 2010 میں ہمارے نئے 10 پروجیکٹ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بھی میرے پاس ساری فگر موجود ہیں. آپ کو تیار ہے ڈیڈ لائن دینے کے لیے کہ کب تک یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی؟ میں عرض کر دوں ڈیڈ لاک کا تو مقصد نہیں, میں اپنا پلان بتا رہا ہوں اور اس میں جو ہمیں ڈیٹس دی گئی ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ جو ابھی تک پروجیکٹ یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے ابھی وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ہیں, اور یہ پالیسی ایسا تھی کہ جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ہوگا وہ گورنمنٹ بجلی بائی نہیں کرے گی. وہ ایک ہفتے کے بعد جب وہ پوری اپنی دیں گے پروڈکشن پھر بائی کرے گی. تو ہم نے اسی کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں کوئی 100 میگا واٹ کر رہا ہے, کوئی 50 کر رہا ہے, ہم نے کہا وہ بھی ہم بائی کرنے کو تیار ہیں. یہ سارے وہ میجرز ہیں جو ہم انشاءاللہ لے رہے ہیں, اور 2010 کافی حد تک ہو جائے گا. اختر صاحب پیچھے رہ گیا. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی جب آپ کی ڈیمانڈ کو 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں نہیں بڑھتی, ہر سال آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے, اور ہر سال آپ کو پالیسی بنانا پڑتی ہے کہ 2020 میں کیا سچویشن ہوگی, 25 میں کیا ہوگی. میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب 1996 میں پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ گئی تو اس وقت بجلی میں ہم سرپلس تھے. اس کے بعد کوئی میرا بھائی ہمایوں اختر ہو یا کوئی دوسری گورنمنٹ ہو, ان کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ہر سال میں بڑھنی ہے. آج بھی بڑھ رہی ہے, کل بھی بڑھے گی, پرسوں بھی بڑھے گی. اگر اس وقت تک ان کو یہ پلان کیا تھا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آج ہم 2050 تک کا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں. جی ہمایوں اختر صاحب, آپ ریڈی ہیں کہ ان کے ورڈز جو ہیں وہ ساری جو چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے اور وہ کہہ رہے ہیں 2050 تک پلاننگ کی پچھلے 3 سال سے 2% گروتھ آ رہی ہے اس ملک کی. ہمارے دور میں ایوریج 7% تھی, آج کل انڈسٹری -10 ہے اور بند ہو رہی ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں چیمبر کے ہمارے لیڈران. یہ صورتحال لوڈ شیڈنگ کی اس حد میں کہ 2% گروتھ ہے اور انڈسٹری -10 پہ جا رہی ہے. یہ اگر انڈسٹری گرو ہو رہی ہوتی تو بہت اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی. نہیں تو آپ ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. میں بار بار پالیسی کی بات کر رہا ہوں. بریک میں ایک بات ہوئی تھی جی کول کی کہ جی وہ کول جو ہے ہماری کوالٹی. آپ یقین کریں کہ دنیا میں ساؤتھ افریقہ میں اسی کوالٹی کی کول پہ یہ کامیاب ہو چکا ہے. اس سے پاور جنریٹ ہوتی ہے. ہر کے کول سے آپ 10,000 میگا واٹ تک بجلی بنا سکتے ہیں. اس بجلی کے ذریعے اس سے گیس بھی نکلے گی, نیچرل گیس, اور جو بریکش واٹر ہے علاقے کا وہ بھی صاف ہو کے نکلے گا. یہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ کانٹریکٹ ہمارے دور پہ ہوا تھا, یہ کانٹریکٹ ہمارے دور میں سائن ہوا تھا, اور یہ کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ 2.25 سال سے نہیں ہو سکا. یہ فیکٹ ہے, اس پہ سب خاموش بیٹھے ہیں. 10,000 میگا واٹ انتظار کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت ایک بھی کول پاور پلانٹ نہیں ہے. انڈیا میں, چائنا میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں زیادہ تر کول پاور پلانٹس ہیں. کوئلے کی کوالٹی ہے وہ اس قابل ہے کہ میں کہہ رہا ہوں گارنٹیڈ کہ تھر کی کوالٹی, میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, اتھارٹی سے اپنی ریپوٹیشن پیپکو کے حکام کو بھی سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئلے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں. مسئلے کا حل کر سکتی تو یہ حالت نہ ہوتی. پیپکو کے حکام they don't know what's happening. معذرت کے ساتھ دیکھیے جی, میں انڈر اتھارٹی کہہ رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کول سے بجلی بن سکتی ہے. لیکن وہ پروجیکٹ کیوں کھٹائی میں پڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں کرنے دیتی اس کو. کیوں نہیں کرنے دیتی؟ کیا وجہ؟ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو, گورنمنٹ اس کمپنی سے پیسے نہیں لے رہی کہ تم شروع کر دو. نہیں تھوڑا سا پہلے I am saying this on authority and I'm ready to confront and challenge anybody. Let me intervene. دیکھیں, let's be fair and give the devil its due. آئی پی پی کی سب سے پہلے پالیسی بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحوم نے بنائی. میں تو کول کی بات کر رہا ہوں. میں آ رہا ہوں سر, I am coming please. جو آج کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں, she invited گارڈن وو جس نے 45,000 میگا واٹس کی جنریشن اور اس 9 سینٹ پہ انہوں نے شو ڈال دیا تھا اس ملک میں کہ جی کمیشن کھا کے. آج آپ جنریشن کس پہ لے رہے ہیں؟ وہ بھاگا اس ملک سے. بہرحال اس وقت کے انہوں نے جو لگائے, لیکن اس وقت کی پالیسی پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ دیا, پبلک سیکٹر کو کچھ نہیں کرنے دیا. وہی میں کہہ رہا ہوں, پلیز لسن ٹو می. وہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کیا پالیسیز آئیں. میاں صاحب کی گورنمنٹ رہی سر, آپ اس میں رہے. اس کے بعد پھر مشرف صاحب کے ساتھ آپ 11 سال رہے. واٹ پالیسیز ڈیڈ یو؟ یہی کول کی. آئی واز اے ممبر آف یور PPIB بورڈ, مائنڈ یو. چلتا رہا, رپڑ کا چل رہا تھا. یہ کہہ رہے ہیں اس گورنمنٹ پہ
یہ آپ کا شروع ہوا تھا وہ سندھ کول بورڈ، ایک بلاک چائنا نے لینے کے لیے تیار تھا، چائنیز. It was divided into 4 blocks, sir. لیکن اس پہ بڑی چونکہ آپ کا وہ ڈپارٹمنٹ نہیں. I have great respect for you, sir. کول کا پروجیکٹ جو ہے اس کا کانٹریکٹ جو کہ دنیا میں ہمارے دور کا جو کہ دنیا میں فائننس ہو چکا ہے، اس انتظار میں ہے کہ وہ شروع کب ہو. اس کا جواب میں نظر ہمایوں اختر صاحب کیونکہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، نظر گوندل صاحب سے ضرور اس کا جواب لیں گے. ہم بریک پہ بھی جائیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے کراچی کی بھی صورتحال جان لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عبد القادر اس وقت وہاں پر، اور یہ بھی سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان تمام فیصلوں پر کل سے عمل درآمد کریں گے. تو عبد القادر یہ بتائیں کہ اس وقت ری ایکشن کیا ہے وہاں پہ تاجر برادری کا؟ آئے کہ وہ تیار ہیں حکومت کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے؟ جی کامران صاحب، ابھی میری یہاں پہ بات ہوئی ہے تاجر برادری کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تو دن میں 3 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک لائٹ نہیں جائے گی تو وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے، اور اگر اس دوران لائٹ جائے گی تو وہ بالکل بھی اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف آج سندھ کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے امیر نواب صاحب کی سربراہی میں، جس نے تاجر برادری سے مذاکرات کر کے ان سے اس بات پہ ان کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ رات میں 8 بجے تمام مارکیٹس کو بند کر دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا امیر نواب صاحب نے ڈان سے خصوصی طور پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا بھی کوئی کلیش ہو یا کسی قسم کا کوئی انتظامی مسائل کراچی میں پیدا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بالکل ایسے سیدھے طریقے سے طے پا جائے جس سے کسی قسم کے شہریوں کو بھی مسائل نہ ہو اور یہاں دکانداروں کو بھی اس میں کوئی پریشانی نہ ہو. جی کامران صاحب. جی بہت شکریہ عبد القادر، آپ نے اپڈیٹ کیا کراچی کے حوالے سے. مزید ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور خاص کر کے تھر کول کا جو پوٹینشل ہے، ہمایوں اختر صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ 10,000 میگا واٹ وہاں پہ پوٹینشل ہے، ہو سکتی ہے پروجیکٹ سائن ہوا ہے، کیوں اس میں ڈیلے ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.